اللہ سے دعا مانگنی ہے مگر رب سے ناراض نہیں ہو جانا ہے, مایوس نہیں ہو جانا ہے. اگر نہیں مل رہا تو بھی راضی رہنا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے, 2 4 6 مہینے کوئی دعا کریں کام نہ ہو, ہیں یار دعا کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی, مکے جا کے دعا کی پھر بھی قبول نہیں ہوئی, مدینے شریف جا کے دعا کی پھر قبول نہیں ہوئی, فلاں بزرگ سے دعا کرائی پھر قبول نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں جمعے کے خطبے کے درمیان دعا کرو, کتنے جمعوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوئی. اللہ سے شکوا ہے, اللہ سے ہی بھروسہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, نہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا, سنا ہی ہے دعا قبول نہیں ہوتی. وہ اللہ کے خلیل ہیں اور 99 سال تک دعائیں کر رہے ہیں. کون ہے میرے اور آپ کے درمیان جو 99 سال سے دعائیں کر رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے عظیم ہستی ہے, سب سے بڑی ہستی اگر نبی پاک کے بعد کوئی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اتنا بڑا مرتبہ ہے اور اللہ کے دوست بھی ہیں اور اتنی دعائیں مگر بیٹا نہیں ملا 99 سال تک. اب اس پہ سیکھنے کو پتہ کیا ملتا ہے ان واقعات سے, کہ ہمیں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا. پہلے یہ بھروسہ کر لو نا کہ اللہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا. ہم سب کی ماں, سب سے زیادہ پیار ہم سے کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے نا. ماں کے دل میں ممتا ڈالنے والا کون ہے؟ یعنی میری ماں مجھ سے پیار کرے یہ خیال اس کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ نہ ڈالتا تو ماں پوچھتی بھی نہ. ذرا آپ سوچیں, صرف ماں, انسانوں کی ماں کے دل میں رب نے نہیں ڈالا. یہ جتنے جانور ہیں ان کی ماں بھی اپنے بچوں سے ویسا ہی پیار کرتی ہے, جان دے دیتی ہے, لڑنے آ جاتی ہے, چاہے وہ بلی ہو, کتا, جو بھی جانور ہو. بچے کے لیے جانور بھی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے. کیوں؟ یہ اللہ نے خیال ڈالا ہے. اور اگر اچھا اب اس کی لاجک سمجھیں, اے ہائے میرے رب کی شان دیکھو. جب ہم پیدا ہوتے ہیں, ہم پیدا ہوں یا جانور کے یہاں بچہ پیدا ہو, کیسا ہوتا ہے؟ نازک سا, اس کی نہ ہمت نہ طاقت نہ چلنے جیسا قابل. اگر ماں باپ بچہ پیدا کرنے کے بعد بچے سے محبت ہی نہ کریں, خیال ہی نہ کریں, تو بچہ تو مر جائے گا نا. اس کو تو خادم چاہیے. آپ اگر غور کریں نا, بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کو 2 خادم چاہیے ہوتے ہیں. ایک اس کے کھانے پینے, جس کو کہیں ورزش, مالش, صفائی ستھرائی کرنے والی ایک خادمہ چاہیے بچے کو, اور ایک اس کے لیے خرچ کرنے والا بندہ بھی چاہیے. اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ ماں بچے کی باقاعدہ خادمہ بنتی ہے. اس کی گندگی بھی صاف کر رہی ہے, اس کو روز مالش بھی کر رہی ہے, اس کو کپڑے بھی پہنا رہی ہے. وہ روئے تو ماں تکلیف میں ہے, وہ اٹھ جائے تو ماں اٹھ جائے. اس کے جسم میں اللہ نے ایسی خوراک دی کہ ماں اسے دودھ بھی پلا رہی ہے. یعنی اللہ نے کیسی ہم سب کے لیے انتظام کیا کہ اس کے دل میں ایسی چیز ڈال دی کہ وہ اپنے آرام نہیں دیکھے گی, بچے کا آرام دیکھے گی. اچھا ماں سب کچھ کرے, پیسے ہی نہ ہو ماں کے پاس, تو بچے کو کپڑے کہاں سے پلائے گی, دوائیں کہاں سے دے گی. اب باپ کے دل میں رحم ڈالا کہ باپ اپنی جیب سے اپنی خواہشات کو مارتا ہے, اپنے بچے کی خواہشات پوری کرتا ہے. کیا شاندار انتظام میرے رب نے ہم سب کی پرورش کے لیے کیا. مگر اس سارے انتظام کو کرنے والا ہے کون؟ اللہ ہے نا. وہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے. پہلے یہ اطمینان کر لو کہ میری ماں سے کئی گنا زیادہ پیار میرا رب مجھ سے کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے, میں مانگ رہا ہوں پھر بھی نہیں دے رہا ہے, میں رو رہا ہوں پھر بھی نہیں مل رہا ہے, تو پھر یقین کر لو نا یہی میرے لیے بہتر ہوگا, یہی میرے لیے اچھا ہوگا. میں نے کئی بار اپنے بیانات میں ایک ایگزامپل دی ہے سمجھانے کے لیے, آج پھر دے دیتا ہوں, شاید کسی کا دل میں اطمینان آ جائے. کئی لوگ ہوتے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور کنفیوز بھی رہتے ہیں, یار دعائیں مانگتے ہیں پتہ نہیں کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مثال دیتا ہوں, چلے ایک ایگزامپل. آج کل گرمی کے دن ہیں, سب کو جی چاہتا ہے آئس کریم کھانے کا, شربت پینے کا, کولڈ ڈرنک پینے کا. لیکن اگر آپ کے کوئی چھوٹا بچہ ہو, بھائی ہو, اس کا گلا خراب ہو جائے, فلو ہو جائے اسے, ٹھیک ہے, نزلہ بھی ہو جائے, بخار ہو جائے, اور اب وہ رو رہا ہے کہ ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے, یا ابو جی میں نے کولڈ ڈرنک پینی ہے. آپ کیا کریں گے؟ کھلائیں گے اسے؟ بتائیے نا. کولڈ ڈرنک پلائیں گے؟ اچھا وہ رو رہا ہے, نہیں میں نے پینی ہے, وہ بہت زور زور سے رو رہا ہے, آپ پلا دیں گے اسے؟ اچھا آپ کا کوئی دوست برابر میں آپ کے بیٹھا ہے, وہ کہے یار کیسے ظالم والد ہو یار, بچہ رو رہا ہے, پلا دو نا اسے آئس کریم, دے دو آئس کریم, کھلا دو یا کولڈ ڈرنک پلا دو. آپ ایک جواب دیں گے, میں والد ہوں, مجھے پتا ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے, ابھی دوں گا بیمار ہو جائے گا, ابھی دوں گا اس کا گلا اور خراب ہو جائے گا, اس کو رونے دو, اس کو نہ دینا اس کے لیے اچھا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ذرا دل کے کانوں سے میرا جملہ سننا,
آپ والد ہیں, آپ کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. بات اگر یہ سمجھ آ گئی نا جس دن کہ میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, میں تڑپ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, میں گڑ گڑا رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, اب بندہ سمجھ جائے یہی میرے لیے بہتر ہے. میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, میری ماں سے زیادہ جب چاہنے والا ہے تو ڈیسیژن بھی بہترین ہوگا نا. اور ایسا لکھا کتابوں میں, روایتوں میں یہ مضمون ہے, کسی کا غریب رہنا اس کے لیے اچھا ہے اور کسی کا امیر بننا اس کے ایمان کے لیے اچھا ہے. کیونکہ اگر اس کو غریب کو امیر بنا دیا جاتا تو وہ پیسے کے اندر ایسا گم ہو جاتا کہ آگے جا کے اس کا ایمان بھی برباد ہو جانا تھا. تو رب جانتا ہے کہ اس کا غریب رہنا بہتر ہے. کسی کو امیر بنایا, اس کے لیے دنیا اور آخرت کے امیر رہنا اچھا تھا. غربت ہوتی تو کہیں یہ کفر کر لیتا. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا, یہ اللہ کی تقسیم ہے. کوئی صحت مند رہتا ہے, کوئی بیمار رہتا ہے, کوئی خوش رہتا ہے, کوئی پریشان رہتا ہے. ارے یہ رب کے فیصلے ہیں, وہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے. اور بعض اوقات جب نہیں ملتا نا اور اس کے کچھ عرصے بعد ملتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ واقعی کمال فیصلہ تھا, یہی میرے لیے بہتر تھا. بے اولاد روتے ہیں اولاد نہیں مل رہی ہیں, در در جاتے ہیں دعائیں کرتے نہیں ملتی اولاد. کیا پتہ ایسی اولاد لکھی ہو اس کے نصیب میں کہ جو بڑے ہو کر ماں باپ کو مار کے گھر سے ہی نکالنا تھا. ہم نہیں سنتے بعض اوقات ماں باپ کہتے تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا, اتنا بچہ تنگ کرتا ہے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو سبحان اللہ, حضرت ابراہیم 99 سال تک دعا کرتے رہے. اب جب دعا ہو گئی, حضرت اسماعیل مل گئے. اب مجھے بتاؤ جس کو 15-20 سال بعد اولاد ملے تو وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بچے کو, گود سے لگائے رکھتا ہے کہ اب تو پیر بھی زمین پر نہ رہے ہیں. مگر پہلا امتحان کیا تھا کہ اس دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں کو ایک ایسے صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ کہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو کسی میدان میں ریگستان میں چھوڑ کر آ جائیں, اور وہ بھی وہ بچہ جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہو. مگر اللہ کا حکم تھا, آپ چھوڑ کر آ گئے. وہ واقعہ طویل ہے, پھر کسی دن اس کو ڈسکس کریں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح بی بی ہاجرہ جو ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑی, کس طرح حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم جاری ہوا, اور پھر کس طرح مکہ آباد ہوا. سبحان اللہ. مگر پہلے قربانی تو سوچو کیسی تھی کہ ماں ہے, بچہ ہے, تھوڑا سا پانی اور کھانا ہے اور وہ ختم ہو گیا, اور اب کچھ نہیں ہے مگر اللہ پر بھروسہ ہے. اس خاندان کی قربانیاں تو سوچو. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کعبے کی تعمیر کروائی. وہ مقام ابراہیم جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی. سبحان اللہ. یہ کیسا اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ 5000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. جو مکے گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ آج بھی اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہم دیکھتے ہیں, اور وہ پتھر ویسے ہی سلامت ہے. دنیا میں کوئی پرانی سے پرانی عمارت 700 800 1000 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے, گر جاتی ہے, نام و نشان مٹ جاتا ہے. یہ 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. یہ پتھر کھلے آسمان تلے موجود رہا. علماء کہتے کہ ہزاروں بارشیں دیکھی, ہزاروں آندھیاں دیکھی, ہزاروں موسم کی تبدیلیاں دیکھی, مگر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ویسے کے ویسے موجود ہیں. اور قرآن میں رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لو. اللہ اکبر. یہ مقام ہے حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. لیکن ایک امتحان نہیں تھا. اب یہ والا امتحان جو میں نے آپ کو خواب سنایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اچھا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو. حضرت اسماعیل کو تیار کیا, اور اب کمال یہ ہے کہ چلے قربان کرنے. جب قربان کرنے چلے تو شیطان کب یہ چاہتا کہ اتنی بڑی قربانی, اتنا بڑا جناب ثواب حضرت ابراہیم کما لیں گے. تو شیطان پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آیا انسانی شکل میں. اے ابراہیم کہاں چلے ہیں؟ کہا بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں. کہا مجھے پتا ہے آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب بیٹے کو باپ ذبح کرتا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے. آپ نے فرمایا پھر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں. شیطان مردود وہاں سے جا کر حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس جاتا ہے. اب ماں کتنا پیار کرتی ہے بچے سے, وہ بھی بچہ وہ جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہو. آپ کو پتا ہے حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال. کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ حضرت ہاجرہ کے پاس جا کر کہتا ہے اے ہاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا ذبح کرنے لے جا رہے ہیں.
کیا باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. بی بی حاجرہ کہتی ہیں اگر میرے رب کا حکم ہے تو پھر ہم راضی ہیں. کیا گھرانہ ہے یہ. اب حضرت اسماعیل کے پاس چلا گیا شیطان, چھوٹی عمر ہے. کیا ہے بیٹے تمہیں پتا ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرے والد تو کہیں مجھے کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں, تیار کروایا تھا نا. کہ نہیں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کیا باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں رب کا حکم ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں. یہ لوگ تھے. ہاں اب کمال یہ ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ سامنے آیا نا شیطان, تو فرشتوں نے کہا اس کو کنکر مارے ہیں. آپ نے ایک بار کنکر مارے, تھوڑا آگے گئے فرشتے نے کہا پھر کنکر مارے, آپ نے پھر پتھر مارے, پھر آگے گئے پھر کنکر مارے. یہ جو آج حاجی جمرات کی رمی کرتے ہیں, شیطان کو کنکر مارتے ہیں, اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے خلیل کی وہ ادا ایسے باقی رکھی ہے کہ جب تک شیطان کو کنکر نہیں ماریں گے حاجیوں کا واجب ادا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پتا چلا کہ رب نے اپنے پیارے کی ادا کو کیسے باقی رکھا ہے. اچھا اب جناب کیا ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک اور کمال یہ کیا کہ اپنے بیٹے سے پھر مشورہ بھی کر لیا. اور یہ جو کانورزیشن ہے, یہ جو بات چیت ہے باپ بیٹے میں, اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. ہیں بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے. پوچھ لیا آپ نے ڈائریکٹ. اب حضرت اسماعیل کا ذرا جواب سنیں, کیسا بیٹا ہے یہ, کیسی تربیت ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے والد کیجئے جس کا آپ کو حکم ہے. خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ اکبر. اب حضرت اسماعیل نے بڑی انوکھی بات کی حضرت ابراہیم سے. کہتے ہیں بابا جان ایک کام کیجئے گا, ذرا چھری کو تیز کر دیجئے گا تاکہ مجھے ذبح ہوتے ہوئے تکلیف کم ہو. مجھے اچھی طرح رسیوں سے باندھ دیجئے گا تاکہ میں زیادہ ہلوں تو میرے خون کے چھینٹے کہیں آپ کے کپڑوں پر نہ پڑ جائیں. اے بابا جان مجھے سیدھا نہیں, مجھے الٹا چہرے کے بر لٹا دیجئے گا, پیشانی کے بل لٹائیے گا کیونکہ میرا چہرہ آپ کو دیکھنا نہ پڑے. اور جب مجھے ذبح کر لیں تو میرا یہ جو لباس ہے نا, یہ میری ماں بی بی حاجرہ کو دے دیجئے گا تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو جائے. آپ سوچ سکتے ہیں یہ باپ بیٹے کی کانورسیشن, یہ کیسی قربانی تھی. اور ایسے ہی ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رسیوں سے باندھ دیا, چھری کو تیز بھی کر لیا, پیشانی کے بل بھی لٹا دیا. اور سبحان اللہ آپ کے لیے جو حکم تھا, آپ کا جو کام تھا, جو بندگی تھی آپ نے کر دی. وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے, آپ نے چھری کو پھرا دیا. مگر سبحان اللہ میرا رب چاہے تو چھری بھی کام نہ کرے نا, چھری نے کاٹا نہیں. یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے, حضرت ابراہیمی کے دو واقعات ہیں جو پھر ہمیں توکل سکھاتے ہیں. آپ وہ واقعہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے, لیکن ماشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ایک آگ لگائی تھی جس میں ڈالا گیا تھا. آگ کا کام کیا ہے بتاؤ نا, جلانا ہے نا. آگ نے جلایا نہیں نا, کیا ہوا, اتنی بڑی آگ تھی, آپ کو تھرو کر دیا گیا آگ میں. اور 1-2 منٹ نہیں, آپ ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے, مگر آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. تو پتا کیا چلا کہ آگ کا کام جلانا ہے, مگر رب چاہے تو آگ نہیں جلائے گی. چھری کا کام کاٹنا ہے, مگر میرا رب چاہے تو پھرا دے کوئی چھری, مگر چھری نے کاٹنا نہیں ہے. تو پتا یہ چلا کہ اگر آج بھی, اب یہ ہمارے لیے پھر پیغام ہے, ہم بہت ساری چیزیں کیلکولیٹر سے چل رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں کیلکولیشن سے چل رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا, یوں کروں گا تو یہ ہو جائے گا, اتنی بڑی مشکل میں ہوں یار, کیلکولیشن بتاتی ہے یہ مشکل نہیں ختم ہوگی, میں یہ قرضے سے نہیں نکل سکوں گا, میں اس پرابلم سے نہیں نکل سکوں گا, ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری ایسی ہے کہ بندہ نہیں بچے گا. ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. ارے میری ایک بات تو سمجھ لو, مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, میرے اور آپ کے لیے بڑی ہے, میرے رب کے لیے بڑی
نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ چاہے تو آگ کو پاک بنا سکتا ہے, وہ چاہے تو چھری گلے پہ پھرا دی جائے کاٹتی نہیں ہے. ارے میرا رب چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. ختم ہو گئی تھی نا لائف, بھائیوں نے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا تھا, اب اور کیا بچتا ہے. مگر اللہ نے صرف کنویں سے نہیں نکالا, مصر کا بادشاہ بنایا. حضرت میرا رب چاہے دریائے نیل حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستے نکالتا ہے, اور اسی دریائے نیل میں پیچھے آنے والے فرعونیوں کو غرق بھی کر دیتا. تو اللہ پر بھروسہ رکھو نا. ہم کیوں بھروسہ توڑ دیتے ہیں, ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں, لوگ خودکشی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, لوگ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. ارے حضرت آپ کو نہیں پتا پرابلم بہت بڑا ہے, یقیناً تمہارا پرابلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, میرے رب کی قدرت اس سے بڑی ہے, میرے رب کی نگاہ رحمت پڑنی ہے, تمہارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بس اصل بھروسہ چاہیے. علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, there is only one condition, ایمان وہ والا چاہیے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اب کیا ہوا, چھری پھرا دی, چھری نے کاٹا نہیں, اور اب اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل امین کو, اے جبریل جاؤ اور جنتی مینڈھا لے کر جاؤ. اور حضرت جبریل جنت سے مینڈھا لے کر آئے, اور جب لے کر آئے نا تو حضرت جبریل کی آواز کیا تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں, چھری ہاتھ میں ہے, آسمان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ جبریل آسمان سے آ رہے ہیں. آپ سمجھ گئے کہ میرے امتحان کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے کیا کہا, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل جو نیچے لیٹے ہوئے تھے وہ بھی سمجھ گئے, جب تکبیر کی آوازیں سنی تو سمجھ گئے کہ امتحان پورا ہو گیا. کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو عید کے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا, اس کا ذرا سینیریو سمجھیے, اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ سمجھیے. یہ کتنی مبارک تسبیح ہے کہ اس کے شروع کے الفاظ حضرت جبریل کی زبان سے نکلے ہیں, اس کے درمیان کے الفاظ حضرت ابراہیم کی آواز میں نکلے ہیں, اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلے ہیں. ہم تو تسبیح نارملی پڑھ لیتے ہیں, مگر اس سینیریو کو, اس قربانی کو, اس عظیم واقعے کو تو یاد کیا کرو. بلکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس بیان کو, اس واقعے کو اپنے بچوں کو سنائیں. آج ہمارے سامنے تو ہم نے اپنے قربانی کو ایک فیسٹیول بنا دیا ہے. جناب جانور آ رہے ہیں, تصویریں کھنچ رہی ہیں, ہم گھما رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, اور ذبح کے بعد جناب پھر اس کی باربیکیو پارٹیاں ہوں گی. کون بتائے گا بچوں کو, کون یاد کرے گا اس قربانی کو. ارے سوچو تو صحیح, 99 سال کی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا تھا اور اس کو ذبح کرنے چلے تھے. ہمیں کہا گیا صرف جانور قربان کر دو. ذرا سوچیے اگر ہم سے کہہ دیا جائے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار سب اپنا اپنا بچہ ذبح کرو, ہم کرتے, ہم کر پاتے ہیں؟ یا نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس, فرض حج ہو جاتا ہے تو حج کرنے نہیں جاتے, کون قربانی دیتا. سوچئے کتنی آسانی ہمارے لیے. لیکن کیا ہم بھول جائیں گے اس قربانی کو؟ کیا یاد نہیں کریں گے کہ اللہ والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی؟ اللہ ان کے صدقے ہمیں کچھ اپنے معمولات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس تسبیح کو ذرا اس تصور میں تو پڑھیے نا کہ سبحان اللہ, پہلے حضرت جبرائیل کا کہہ رہے ہیں, اور پھر حضرت ابراہیم, اور آخر میں حضرت اسماعیل. مل کر پڑھیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ. چلے اس تسبیح کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ عید الاضحیٰ کے لیے جب آپ چلیں گے تو آپ نے اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے. جب گھر سے نکلے نماز عید کے لیے تو بقرہ عید میں بلند آواز سے پڑھیں, اور عید الفطر میں اس کو پست آواز سے پڑھنا ہوتا ہے. عید کی نماز کے لیے آنے کا ایک اور سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے آپ نے واپس جانا ہے.
اور سبحان اللہ وہ تو بچہ قربان کرنے گئے تھے اور اللہ نے قربانی کیسے قبول فرمائی، مگر ہم جو جانور قربان کر رہے ہیں اللہ کی مہربانی دیکھیں اس پر ثواب کتنا بڑا عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، جتنے بال ہوتے ہیں جانور پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ یعنی اگر خوش دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں، یا اللہ تیرا شکر تو نے قربانی کرنے کی توفیق دی، اور اللہ کے لیے قربانی ہو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ آج کل تو قربانی کو بھی جناب ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیا گیا ہے۔ میں نہیں کہتا جانور اچھے قربان نہ کریں، بہترین جانور قربان کریں، اللہ نے دیا ہے مہنگے سے مہنگا جانور قربان کرو، یا اللہ تیری مہربانی تو نے اتنا مال دیا، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ شو آف، میں سب سے بڑے جانور لایا ہوں، میرے نام ہوگا، میرا جناب اس کے بعد اس لوگوں میں واہ واہ ہوگی۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر ثواب نہیں ملنا، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں ہم پتہ ہے قربانی کے لیے ایک دعا پڑھتے ہیں، میں آگے وہ دعا بھی سناؤں گا، اس میں بھی یہی مقصد ہے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قربانی کے وقت قربانی کے پاس موجود رہنا ہے۔ ہاں اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کس پر واجب ہے، اور واجب ہوتے ہوئے اگر قربانی نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ بلکہ فتاوی امجدیہ میں ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے بھی قربانی کرے، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا واجب کس پر ہے، اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے۔ ہر بالغ مقیم یعنی مسافر نہ ہو، مقیم ہو، مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اب مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ اصل چیز تو یہ سمجھنی ہے نا، عقل والا ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو اور مقیم ہو۔ اب مالک نصاب کون ہے؟ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی ہی مالیت کی رقم، یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو۔ آلموسٹ سمجھ لیں کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں، یا اتنا مال تجارت ہو، سونا چاندی ہو، یا اپنی حاجت اصلیہ ضرورت کی چیزوں سے زیادہ سامان ہو گھر میں یا کہیں پر، تو اب اس پر، اور جو اگر اس پر جو قرضہ ہو وہ مائنس کرنے کے بعد، تو پھر اس پر یہ نصاب باقی رہے گا، تو یہ جناب قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے دنوں میں اگر یہ اتنے پیسے ہیں تو اس کو قربانی کرنی ہوگی۔ اب اس میں ایک اور غلطی لوگ کیا کرتے ہیں، پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کر دیتے ہیں، ایک بکرا لے آئے، نہیں۔ ہاں اگر آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر ہی قربانی واجب ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ایک بکرا کر لیں یا قربانی بڑے جانور میں ایک حصہ کر لیں، لیکن اگر آپ پورے گھر والوں کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر سب کا حصہ الگ الگ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بکرے میں 4 لوگ حصہ ملا لیں تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تو میں مشورہ دوں گا جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی بھی قربانی کریں۔ نابالغ بچوں کی قربانی واجب نہیں ہے، مگر اللہ نے دیا ہے تو کرنی چاہیے ہیں۔ ہاں بالغ افراد کی قربانی کریں گے، آپ اپنی زوجہ کی کر رہے ہیں، اپنے بالغ بچوں کی کر رہے ہیں، بھائی بہنوں کی کر رہے ہیں، والدین کی کر رہے ہیں، تو ان سے اجازت لینی ضروری ہوگی ہے کہ بھائی آپ کی قربانی میں کر رہا ہوں، اجازت لیں گے تو پھر ان کی قربانی ہو جائے گی۔ یا پھر انڈرسٹوڈ ہے ان کو کہ بھائی ہر بار آپ ہی کرتے ہیں، ان کو سب کو پتا ہے ہماری قربانی بھائی یا ابو کرتے ہیں، تو پھر بھی انڈرسٹوڈ ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح ایک اور قربانی میں ہم نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ قربانی میں اگر کوئی عقیقے کا حصہ بھی ملانا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایک حصہ ایکسٹرا ہے، اگر کسی کا عقیقہ باقی ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ قربانی میں مشورہ یہ دوں گا کہ اگر جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کرے۔ آپ کو پتہ ہے مینا میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرمایا تھا تو اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی۔ ہمارے آقا ہمیں نہیں بھولے، تو ہمیں بھی اللہ کرے کہ آپ کے پاس وسعت ہو تو اپنے جانور کا، جو اپنے گھروں میں جتنے جانور آئیں، جو سب سے بہترین جانور ہے، سب سے زبردست، وہ میرے آقا کے نام پر قربان کرے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا،
کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہمارا جو کچھ ہے اللہ کی عطا سے ہمیں ملا ہے, نبی پاک کا صدقہ ملا ہے, تو ان کے نام پر. اچھا پھر آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے, دادا دادی کے لیے, جس کا حصہ ملانا چاہتے ہیں, غوث پاک کے مرید ہیں تو غوث پاک کے نام پر کریں. جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے تو یہ حصے بھی اس میں ڈالنے چاہیے. اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو برکت ملے گی اور یہ ثواب ملے گا. اچھا اب قربانی کی جو دعا ہے یہ بڑی کمال کی دعا ہے, اور اس دعا میں بھی بڑا زبردست میسج ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ دعا کر لیں. ایک دو غلطیاں لوگ کرتے ہیں قربانی کے وقت, وہ بھی سن لیں. چھری کو پہلے سے تیز کر لیں, جانور کو لٹا کر اب چھری تیز ہو رہی ہوتی ہے, اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. جانور کو بھی, قربانی کے جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے. لوگ پہلے جانور گرا دیتے ہیں اور پھر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرتے ہیں, یہ بھی اسے تکلیف دینا ہے. بلکہ اس کو پہلے سے ہی قبلہ رخ معلوم کر کے اسی رخ پہ گرایا جائے تاکہ اب اس کو گھسیٹا نہ جائے. اچھا اب جناب جو دعا ہے, کیا خوبصورت دعا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میری فیورٹ دعاؤں میں سے یہ دعا ہے. جو الفاظ ہے نا قرآن کے, آئے اللہ کرے میں اور آپ اس کے مصداق بن جائیں, ایسے ہی بن جائیں. کیا معنی ہے؟ ان صلاتی, بے شک میری نماز, و نسکی, کیا فرمایا کہ میری نماز, اور پھر فرمایا میری قربانیاں, و محیایا و مماتی, میری زندگی اور میری موت, للہ رب العالمین, سب اللہ کے لیے. اللہ کرے ہماری قربانیاں بھی اللہ کے لیے, ہماری نمازیں بھی اللہ کے لیے, ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے, ہماری موت بھی اللہ کے لیے.